باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام آج کی بات میں آپ کا میزبان ذوالفقار علی سعیدی حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر وہ چیز خلق کی کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی۔ انسان کو ہوا، آگ، پانی، مٹی، جس چیز کی بھی ضرورت تھی ہر وہ چیز انسان کے لیے مہیا کی گئی۔ اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے ہادیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا اور ہادی وقتاً فوقتاً آ کر انسان کی ہدایت کرتے رہے۔ ہادیوں کا یہ سلسلہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری و ساری رہا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، وقت آیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث رسالت کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا، اتنی فضیلت عطا کی اور اتنی منزلت عطا کی، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی کنت اول من آمن بربی و اول من اجاب حین اخذ اللہ میثاق النبیین و اشہدہم علی انفسہم۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا، وَأَوَّلَ مَنْ أَجَابَ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ قَالَ بَلَىٰ۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور مرسلین سے میثاق اور عہد لیا تھا اور تمام انبیاء کو ان کے نفوس پر گواہ قرار دیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انبیاء نے اور تمام مرسلین نے کہا جی ہاں، اور پھر فرمایا فکنت انا اول نبی قال بلا، کہ سب سے پہلے ان انبیاء میں سے جو بلا جس نے کہا تھا، اقرار کیا تھا، ہاں کہا تھا، سب سے پہلے وہ میں تھا۔ یعنی سب سے پہلے جو عہد لیا گیا انبیاء سے، میثاق لیا گیا، تو اس عہد میں جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے ہاں کہا، اور ان انبیاء میں سے سب سے پہلے میں نے ہاں کہا تھا۔ اور پھر فرمایا فسبقتہم بالاقرار باللہ، میں خدا کی وحدانیت کے اقرار میں سب سے سبقت رکھتا ہوں، کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا کی، اور خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عنایت فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی اوصاف عطا کی ہیں کہ جو اوصاف کسی اور انسان کو عطا نہیں ہوئی، نہ انبیاء کو عطا ہوئی اور نہ ہی کسی اور انسان کو عطا ہوئی۔ وہ 3 اوصاف کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لم یکن لہ فیء، کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے اور رسول اللہ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری صفت آپ نے ارشاد فرمایا، کانا لا یمر فی طریق فیمر فیہ بعد یومین او ثلاثۃ الا عرف انہ قد مر فیہ لطیب عرفہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کسی راستے سے گزرتے تھے تو 2 دن تک یا 3 دن تک اس راستے پر آپ کی مخصوص خوشبو برقرار رہتی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ اس راستے سے، اس گلی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ اور تیسری صفت جو صرف رسول اللہ میں پائی جاتی ہے اور کسی اور میں نہیں پائی جاتی، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان لا یمر بحجر ولا بشجر الا سجد لہ، کہ رسول اللہ جب بھی کسی حجر کے پاس سے
शजर के पास से, जब भी किसी दरख्त के पास से, जब भी किसी पत्थर के पास से गुजरते थे तो वो पत्थर और दरख्त रसूलुल्लाह के लिए सजदा किया करते थे। ये वो सिफ़ात हैं, ये वो औसाफ़ हैं जो रसूलुल्लाह में पाई जाती हैं और किसी और में ये सिफ़ात नहीं पाई जाती। ये रवायात जो मैंने आज आपके सामने बयान की, ये रवायात उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 में मौजूद हैं। जो उलमाए कराम, जो मोमिनीन इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं वो उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 का मुतालिया कर सकते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।